الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی وصدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ماہ مقدس رمضان المبارک کا یہ آخری دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کتنا شکر احسان ہے کہ اور وقت کتنی تیزی سے گزرتا گیا۔ پہلے جمعے کو ہم نے استقبال کیا بڑے خوشیوں کے ساتھ، اس کا والہانہ استقبال ہوا، اور ایک مہینہ کتنی تیزی سے گزر گیا اس کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار اب اختتام کو پہنچ رہا ہے، اسی لیے اس جمعہ کو جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، آخری جمعہ رمضان المبارک کا۔ ہر دن، ہر ساعت، ہر لمحہ، ہر وقت، بہت زیادہ یہ قیمتی وقت ہم سے وہ اب جدا ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، کل ہم سب رمضان کے اختتام پر عید کی خوشیاں منائیں گے۔ یہ عید کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں لوگ عید مناتے تھے، اور اس میں دور جاہلیت کے طریقہ کار کے مطابق ان کا شور شرابہ، لہو و لعب، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تمہیں دو عیدیں عطا کی ہیں۔ وہ ایک تو ہے عید الفطر جو ہم کل منائیں گے انشاءاللہ، اور دوسرے ہے عید الاضحیٰ۔ اصل میں عید کے جو معنی ہیں لوٹ کر آنے کے بھی ہیں، عود سے یہ لفظ ماخوذ ہے۔ تو عید کے معنی خوشیوں کے بھی ہیں۔ اس میں خوشیاں کس کی ہیں یہ ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے۔ عام طور پر ہم جو تیاری کرتے ہیں عید کی، اس میں اچھے لباس زیب تن کریں، اور اس کی تیاریوں میں بہت زیادہ مصروف عمل ہوتے ہیں۔ یقیناً اس سے انکار نہیں ہے، یہ سنت رسول سے ثابت ہے کہ آپ اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں، جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، غسل کریں، اور اس کا پورا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا اور کبریائی بیان کرتے ہوئے ایک راستے سے گزریں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ لیکن جو اصل خوشی ہے وہ یہ کہ جن کے روزے الحمدللہ پورے ہوئے، جنہوں نے تلاوت قرآن کا اہتمام کیا، اور پھر اس مہینے کے اندر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی تھی، انہوں نے اپنے زکوٰۃ کی ادائیگی کی اور صدقہ و خیرات کیا، اخلاق و کردار کو سنوارا، اور اپنے اندر تقوی پیدا کیا، اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے، ان کے لیے یقیناً خوشی ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ نماز کے لیے، عید کے لیے جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو چوراہوں پر راستے میں کھڑا کرتے ہیں۔ تو باوجود کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں، ایک مزدور اپنی مزدوری پوری کرے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مزدوری فوری ادا کر دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے ان کو گواہ رکھ کر کہتے ہیں کہ اے
فرشتوں تم گواہ رہو، آج میں نے ان کی مغفرت کر دی اور اب اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے، آپ اندازہ کریں۔ اس لیے کہ یہ ایک مہینے کی مسلسل جد و جہد میں جو ہم نے بہت سارے سبق سیکھے ہیں، بہت سارے اسباق سیکھے ہیں۔ رمضان اصل میں ہم نے ایک بھوکے پیاسے رہنے کا جو ہے نا رسم ادائیگی نہیں کی، یہ ایک مکمل دستور عمل ہے، ایک تربیت کا جو ہے نا ایک پیریڈ ہے جو ہم نے 30 دن کا گزارا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ہر سال اس کا موقع عطا فرماتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس فہم و فکر کے ساتھ، اس سوچ اور فکر کے ساتھ اگر ہم رمضان کا اہتمام کیے ہیں تو یقیناً ہمارے زندگی کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوگی۔ سب سے پہلے یہ کہ پہلا سبق ہم نے جو سیکھا وہ ہے مجاہدہ اور ضبط نفس۔ کیا ہے مجاہدہ؟ جد و جہد کرنے کا نام ہے۔ جد و جہد کیسی ہوتی ہے؟ اب آپ دیکھیں گے ہماری طبیعت کے خلاف ہم نے سارے کام بخوشی اور برضا و رغبت ہم نے انجام دیے۔ جس وقت آرام کرنے کا وقت ہے ہم نے قیام اللیل کے لیے کھڑے رہے، اور دھوپ کی شدت بھی ہو، پیاس ہو، اس کے باوجود ہم نے ہنسی و خوشی جو ہے نا کھانے پینے جو چیزیں عام دنوں میں ہمارے لیے حلال ہوتے ہیں ہم نے اس کے قریب تک نہیں گیا، اس پر نظر تک نہیں دوڑائی، اور پھر ساری برائیوں سے ہم اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اس لیے کہ ہم روزے سے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس یہ ہمارا روزہ مقبول ہو، بارگاہ الہی میں قبول ہو، اور بہت ساری اپنی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ تو جو چیزیں رمضان کے اندر ہم نے جو سیکھی ہیں، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، رشوت ہے، سود ہے، یہ ساری برائیاں عام دنوں میں بھی حرام ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یہ ہے اصل میں ضبط نفس، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا ہم کو ایک زبردست تربیت ملی۔ وہی ہے نا، آپ کے سامنے سارے چیزیں پڑے ہیں، آپ خود جما رہے ہیں، ترتیب دے رہے ہیں، لیکن ہم کوئی چیز کو چھوتے نہیں ہیں، ہے نا۔ یہ ہے اصل میں ہمارے اندر ایک کنٹرول پیدا ہوا۔ ہر برائی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے ناجائز ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے، تو اس سے ہیلا بازی کرنے کی کوشش نہ کریں، تعویلات کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت خداوندی کے تحت اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہم جو ہے ضبط کریں اور کنٹرول کریں۔ تو یہ پہلا سبق ہمیں ملتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق رمضان کے اندر آپ سب لوگ پورے اہتمام کے ساتھ کوئی کچھ ایک پارہ، کوئی 2 پارے، اس طریقے سے برابر تلاوت قرآن کرتے ہیں، اور راتوں میں بھی نماز کے لیے قیام اللیل ہوتا ہے، 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور 1 مہینے کی یہ مسلسل ٹریننگ ہوتی ہے، اور بخوشی ہم جو ہے نا حافظ صاحب کو مقرر کر کے اس کو پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ رمضان کے حد تک ہمارا تعلق نہ ہو، بلکہ رمضان کے بعد بھی ہمارا معمول ہو کہ قرآن کی ہم تلاوت کریں اور اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اس لیے کہ قرآن مجید ہمارے دین کی اساس کار ہے، یہ بنیاد ہے، یہ ہمارے لیے کرائٹیریا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اور ہماری زندگی کیسی گزارنی چاہیے، یہ قرآن سے ہی ہم کو پوچھنا ہے۔ ہمارے لیے وہ ایک آئینہ ہے۔ بندہ مومن قرآن کے اندر اپنے آپ کو ٹٹولے، اور یہ صرف رمضان سے ہمارا تعلق نہ ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہم رمضانی مسلمان نہ بنیں، ربانی مسلمان بنیں۔ تو رمضان میں ہماری جو پابندیاں ہم سے ہوئی ہیں، اللہ سے، اللہ کے رسول کی سنتوں سے اور قرآن سے ہمارا جو گہرا لگاؤ ہوا، وہ ہمیشہ باقی رہے۔ تو یہ اصل میں تربیت کا مہینہ ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں اس بات کی پوری فکر کرنی چاہیے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ یہ مہینہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ ایک انہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہر مواسات۔ تو یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے ہم بخوشی لوگوں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی کیے، صدقہ و خیرات کیے، ان کے ساتھ ان کی مدد کیے، تو یہ معاملہ صرف رمضان کے حد تک نہ ہو، بلکہ معاشرے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، دوست احباب کے اندر جو لوگ بھی اس طریقے سے
جو کمزور ہیں، بے سہارا ہیں، محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی ہم جو ہے ایک اپنی عادت بنا لیں. یہ ہمارے لیے لازم اور ملزوم ہے. اس کیفیت کو ہمارے اندر پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے خوشخبری سناتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کی فکر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پوری فرما دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. اللہ کی جو غیب سے جو مدد ملتی ہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو لوگوں کے ساتھ ہمدردانہ سلوک اور ہمارا بہترین جو ہے نا رویہ ہونا چاہیے. اور چوتھا یہ کہ ہم وقت کی قدر کرنے والے بنیں. اب آپ دیکھیں گے اس بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وقت نہیں گزر رہا، وقت کو کیسے ہم پاس کریں. کتنی بڑی جو ہے سوال ہے ہمارے سوچ پر، فکر پر، کہ وقت کو پاس کرنے کا نہیں ہے بلکہ وقت کو استعمال کرنا ہے. آپ وقت کی جو ہے ٹائم ٹیبل دیکھیے. سحر کا وقت ہوتا ہے، سیرن جیسے ہی ہوئی آپ فوری طور پر اپنے آپ کھانے سے پینے سے روک لیتے ہیں کہ سحر کا وقت اب مکمل ہوا. اور افطار کا وقت ہوا تو فوری سیرن بھی وقت ہو گیا، آپ روزہ افطار کر لیتے ہیں. تو یہ اصل میں ٹائم مینجمنٹ جو ملتا ہے، وقت کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی تیزی سے رمضان گزر گیا، آپ اس کو اندازہ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا وقت کو بیکار، فضول، لایانی گفتگو میں، لغو باتوں میں اور فحاشی میں اس طریقے ہم اپنے اوقات کو جو ہے نا ضائع نہ کریں بلکہ وقت کی قدر کریں. اور جو وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا. تو اس لیے جو وقت گزر جاتا ہے پھر لوٹ کر واپس نہیں آتا. تو یہ زندگی بھی کیا ہے؟ ایک مقررہ مہلت ہے، ایک وقت ہے جو ہمیں ملی ہے، جس کو 60 سال کہیں گے، 70 سال کہیں گے. یہ وقت ہمارے لیے وقت عمل ہے، مہلت عمل ہے. اس کی ہم فکر کریں. اور آخری اور پانچویں بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا جو خواہش نفس پر رضا الہی کا جو ہے نا غلبہ ہونا چاہیے. ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم کچھ اپنی خواہشات کو پوری کریں. آپ کو معلوم ہے رمضان میں روزے کی حالت میں جو اپنی بیوی کے ساتھ بھی جو صحبت کرتا ہے اس کے لیے منع قرار دیا جاتا ہے. کب تک؟ طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک. اب آپ اندازہ کریں، اس سے ہر شخص بچتا ہے، حالانکہ یہ اپنی جائز خواہش ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے بچنا ہے اور شہوت سے بھی بچنا ہے. تو ہم کتنی پابندی کرتے ہیں؟ تو اس طریقے سے بتایا گیا، بے راہ روی سے، اپنی بیجا نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. تو اس طریقے سے ہمیں ایک پانچواں بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم یہ سب اپنے آپ کو جو کنٹرول کرتے ہیں کس وجہ سے کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے. ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس طریقے سے ایک بچے کو بھی اس کا پورا خیال رہتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم جو ہے نا جس طریقے سے ہماری تربیت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی ہے، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے تو اس حکم کی ہم پابندی کریں. یعنی مومن تو بس احکام الہی کا ہے پابند. اللہ کے احکامات کو ہم روح بروان لانے کے لیے پوری طریقے سے اپنے آپ کو تیار رکھیں. تو یقیناً جو تربیت، جو اخلاق و کردار، جو کچھ بھی ہم نے اس ماہ رمضان المبارک میں سیکھا ہے، اس کو اگر آنے والے 11 مہینوں کے اندر باقی رکھتے ہیں تو یقیناً ان کے لیے یہ بہت زیادہ خوشی کا دن ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، اور وہ فرشتوں کو گواہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو مغفرت کا اعلان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے. تو لہٰذا ہم اس بات کا پورا خیال رکھیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کو نازل فرمایا ہے، اصل میں یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا جو ہے نا سارے اہل ایمان جشن مناتے ہیں. اس لیے کہ قرآن کا تعلق مسلمان سے ایسے ہونے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کیا فرمایا گیا؟ تاکہ تم ان روزوں کی تعداد پوری کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت عطا کی، ہدایت سے سرفراز کیا، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو اسی لیے ہم جو ہے نا جب عید کے لیے جاتے ہیں یہاں سے
تو تکبیر جو ہے کہتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جاتے ہوئے بھی پڑھنا ہے اور آتے وقت تو نہیں، جاتے وقت تو جو ہے ہم ضرور پڑھیں۔ تو اس طریقے سے یہ تکبیر ہم خاص طور پر نماز عید الفطر کو، اور عید الفطر میں یہ ہے کہ تم جو ہے نا گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ نہ کچھ میٹھا کھا کر، یا دودھ یا شیر خرما یا نہیں تو پھر کھجور جو طاقت میں کھا کر جو ہے نا ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کے موقع پر جو بات بتائی گئی، یہ خوشی کا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا شکر و احسان ہے اس کا، پروردگار کا، کہ ہمیں ایک مہینے روزے رہنے کی جو ہے اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے کہ ہم جو ہے یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو روزے رمضان کے درمیان میں طبیعت کی خرابی کی وجہ سے روزے نہیں رہ سکے، ان کو کچھ نہ کچھ پرابلم ہوا، اور جن کے روزے مکمل ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا شکر احسان ہے اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک مہینہ بھر کے روزے رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور پھر رمضان میں جن کی تراویح مکمل ہوئی ہیں تو ان کے لیے بھی انتہائی خوشخبری ہے۔ حدیث میں اس سے پہلے بھی تذکرہ آیا کہ من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہ من کل ذنب، جنہوں نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزوں کا اہتمام کیا ان کے لیے سارے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ یہ خوشخبری کتنی بڑی ہے۔ اور پھر من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہ من کل ذنب، تو جنہوں نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یہ کیا شرط بتائی گئی، ایمان اور احتساب؟ ایمان تو ہمارا ہے، احتساب ہے، احتساب یہ کہ جو زندگی اب تک تھی پروردگار، ہم اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اور ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، جو تساہلی ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عید کا موقع ہوتا ہے، اس میں خوشیاں منانے میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے، آپ ایک دوسرے سے بغلگیر ہوں، مبارکباد دیں، اور پھر اس کے اندر ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب ہی کچھ لڑکیاں دف بجا کر جو ہے نا اشعار پڑھ رہی تھیں، حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے نا منع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج عید کا موقع ہے، انہیں پڑھنے دیجیے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس کی آزادی دی کہ آپ خوشیاں منائیں، لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں سے ملاقاتیں کریں، اور پھر ایک دوسرے کو دعائیں دیں، اور ان کی روزوں کی قبولیت کے لیے، اور ہماری نمازوں کی قبولیت کے لیے، ہماری تلاوت قرآن کے لیے، یہ ساری جو کچھ ہیں۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متعلق آتا ہے کہ عید گزرنے کے بعد بھی، رمضان کے گزرنے کے بعد بھی تقریباً 6 مہینے تک صحابہ اللہ نے قبولیت کے لیے دعا مانگا کرتے، اس کی فکر کرتے۔ اندازہ کیجئے، تو ہم اس ضام میں، اس غرے میں ہیں کہ ہم 1 مہینے کے روزے رکھ لیے، پوری تراویح مکمل ہو گئی، اور ہم تو جو ہے نا ہمارے سارے گناہ بخش ہوئے۔ اب پھر جو ہے نا شوال کے ساتھ پھر ہمارا جو ہے غلط رویہ اگر ہوگا تو ایسی سوچ اور فکر کو خدا کے لیے دور کر دیں، ورنہ ہمارے زندگی کے اندر ایسے کئی رمضان آئیں گے اور گزر جائیں گے، اس سے ہمیں جو ہے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ استقامت کے ساتھ ہم جمے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے تو ان کے لیے نہ غم ہے، نہ کسی قسم کا جو ہے رنج ہوگا، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جنت کے جو ہے وعدے ہیں۔ تو اس لحاظ سے کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، جو تربیت ہم ماہ رمضان المبارک کے اندر حاصل کیے ہیں، اس تربیت کا پرتو شوال سے شروع ہونا چاہیے، 11 مہینے تک وہ باقی رہیں۔ کتنے دفعہ دیکھیں آپ، احادیث مبارکہ کا ہم نے مطالعہ کیا، قرآن کی تفسیر کا ہم نے مطالعہ کیا اور اس کو سننے کا موقع ملا، اور اتنے واضح و بیان کے ذریعے اللہ اور رسول کی باتیں آئی ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا اثر ہمیں 11 مہینوں کے اندر باقی رہے، وہی اخلاق و کردار ہمارے اندر سنوریں، اور پھر ہمارے زبان سے کسی قسم کی جو ہے نا گالی گلوچ نہ نکلے، اور جو برائی ہمارے زندگی کے اندر تھی اس برائی کو ہم جڑ سے اکھاڑ دیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ استغفار کریں، اور ہمارے سے کوئی نافرمانی ہو رہی تھی
اور کوئی کسی قسم کی جو ہے نا برائی میں ہم ملوث تھے، اس برائی سے جو ہے توبہ استغفار کریں. تو اسی لیے ان لوگوں کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے وعدے فرما رہے ہیں. تو یقیناً ہم اچھے سے اچھے لباس بھی پہنیں، خوب کھائیں پئیں گھومیں، لیکن ہمارے جتنے بھی جو ہے عبادتیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں ہم فکر کریں. تو اس کی صحیح خوشی کا جو ہے نا نتیجہ یہ ہے. اب جیسے ایک مثال دی جاتی ہے. کیا مثال ہے؟ ایک شخص اگر اچھے سے اچھے کھانے کھا لے، میٹھا کھایا، بریانی کھایا، ہاں بہت سارے اچھے لذیذ کھانے کھائے، کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ الٹی کر لیا، انگلیاں ڈال کر الٹی کر دیا سمجھیے، تو ظاہر سی بات ہے جو کچھ بھی وہ نعمتیں کھایا تھا اس کا اثر اس کے جسم پر رہے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا. ظاہر سی بات ہے جب آپ الٹی کریں گے جو بھی کھائیں گے تو پیٹ آپ کا خالی ہوگا اور آپ کی صحت خراب ہوگی. یہی معاملہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اتنی بہترین نعمتیں ہمیں ملیں. روزے سے ہم نے کیا سیکھا، تلاوت قرآن سے ہم نے کیا سیکھا، سب کچھ سیکھنے کے بعد شوال کا چاند دیکھتے ہی الٹی کر کے اگر نکالتے ہیں تو پھر جو حالت وہ مریض کی ہوگی وہی حالت ہماری بھی ہوگی. ایسا ہرگز نہ کریں. سوچ و فکر کو بدلیں. تو اس لحاظ سے جو لوازم، جو اخلاق و کردار ہم نے ماہ رمضان المبارک میں سیکھے ہیں ویسے ہی اخلاق و کردار 11 مہینوں کے اندر رہیں. ہماری زبان سے ہماری گفتگو، اسی لیے کہ بتایا گیا رمضان میں کہ جو جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوکا رہے پیاسا رہے. اس طریقے سے ہم بہت ساری باتوں کو اپنانے کی کوشش کریں. ہمارے رویے، ہمارے معاملات، ہماری رفتار، ہمارے گفتار اور ہمارا چلنا پھرنا اور لوگوں سے ہمارے تعلقات ایسے ہونی چاہیے کہ واقعی ایک ہم اللہ کے مطیع و فرمانبردار بن کر اب زندگی گزاریں گے تو یہ صرف نہ صرف لوگوں کے لیے مثال ہوگی بلکہ خود ہماری ذات پر اس کا جو ہے بہترین اثر ہوگا. ہاں اپنا جائزہ لے کر دیکھیں. احتساباً کا جو لفظ آیا ہے وہ لفظ کیا ہے؟ احتساباً ہمارے لیے اسسمنٹ ہے. ہم اپنے اعمال کا، اپنی زندگی کا اسسمنٹ کریں، جائزہ لے کر دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن ہمارے لیے آئینہ ہے، سنت رسول ہمارے لیے آئینہ ہے. تو اس طریقے سے اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنی اصلاح کی فکر کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ دنیا بھی ہماری اچھی بنے گی اور آخرت بھی ہماری سنورے گی. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بے انتہا پسند ہے جو مختصر ہو لیکن تسلسل کے ساتھ کیا جائے. مختصر ہو لیکن تسلسل کے ساتھ کیا جائے، چھوڑ پکڑ نہ ہو. نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایک پڑھے دوسری چھوڑو، تیسری پڑھے چوتھی چھوڑو. ہاں اس طرح نہ ہو، چھوڑ پکڑ. اب تک جو ہوئی اس طریقے سے نہیں. اب ہم پابند بنیں اور پھر اس کے بعد اپنے غصے کو قابو میں لائیں. اب دیکھیے حالات کتنے دیگرگوں ہوتے جا رہے ہیں اور عالمی سطح پر بھی، خود اس ملک کے اندر بھی مسلمانوں کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، نئی نئے سازشیں رچی جا رہی ہیں. ایسے موقع پر اپنی ذات کے، اپنے گھر والوں کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے اور کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کی جو ہے جان و مال کی حفاظت فرمائیں. اور جو ایسے جو ہے قوانین بنتے جا رہے ہیں جو شریعت کے اندر راست مداخلت ہیں، ہم چاہتے ہوئے بھی کتنے مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ انصاف پسند لوگوں کو کہ انہیں اقتدار میں لائے. تو اس کے لیے ہم دعا بھی کرتے رہیں اور جد و جہد بھی کرتے رہیں اور ہماری زندگیاں ایک مثالی زندگیاں بنیں غیروں کے لیے. آپ دیکھیں گے ہماری خود زندگی ایک بہت بڑی دعوت دین کا جو ہے پیغام دیتی ہے. عید کے موقع پر ہم بھی کوشش اس بات کی کریں ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والے سارے برادران وطن کے ساتھ بھی ہم جو ہے نا تعلقات کو استوار رکھیں، انہیں اپنے گھر پر مدعو کریں. ضروری نہیں بڑے سے بڑا پروگرام کرنا، یا جتنے بھی آپ کے دوست احباب ہیں گھر کو بلائیں. عید ہم کیوں مناتے ہیں؟ یہ عید کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جتنے بھی فیسٹیولز منائے جاتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے. لیکن اسلام کی عید کیسی ہے دیکھیے، اس میں کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی ہنگامے نہیں، کوئی پٹاخہ بازی نہیں، ایک دوسرے کو کوئی تکلیف دینا نہیں. پورے اطمینان کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہاں سے نماز ادا کر کے پورے خوشی خوشی گھر لوٹتے ہیں. کوئی ہنگامہ برپا نہیں ہے. کیا بہترین سلیقہ سکھایا گیا ہے عبادت کے لیے. خوشی مناؤ تو بھی کیسے انداز میں. تو اس طریقے سے
کوئی مذہب کے اندر آپ کو دیکھیں گے ایسی جو ہے نا سنجیدگی نہیں ملتی. تو اس طریقے سے ان کو پیغام بتائیں، ورنہ سب بھی یہی سمجھیں گے ہماری جیسی عید ہے، ان کرسچنوں کی عید ہے، ہندوؤں کی بھی دیوالی ایک ہے، اس طریقے سے ہولی ہے، ایسی عیدیں ہیں نا، مسلمانوں کی بھی عید الفطر بھی ایک عید ہے. ایسا نہیں ہے. ذرا کمپیئر کر کے دیکھیں. کبھی بلائیں گھر پہ اور ان کو بتائیں. گفتگو ہر ایک کے سامنے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بتائیں ان کے سامنے کہ اور اسی وجہ سے بہت سارے ملت کے کچھ احباب عید ملن گیٹ ٹوگیدر، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ ہم یہاں پر جو کثیر آبادی ہے برادران وطن کی ہے، ہم کم تعداد میں ہیں، تو یہ پیغام ان تک پہنچانا، موقع بموقع خوشیوں میں انہیں شامل کریں اور گھر پہ بلائیں، ان کے سامنے رمضان کی حقیقت سنائیں. اور رمضان کے اختتام پر ہم جو عید مناتے ہیں بے قابو ہو کے کوئی ہنگامہ نہیں کرتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کیسی جو ہے نا سادگی ہمارے اندر ہے ان کو بتائیں. خوشیوں میں بھی ہمارے اندر سادگی ہے، طریقہ ہے، اصول ہے، اور چاہے غم ہو کہ خوشی ہو، ہر حال میں جو ہے نا ہم احکام الہی کے پابند ہیں. تو یہ پیغام میں ان کے سامنے جو ہے نا پیش کریں. اس طریقے سے کچھ چھوٹے موٹے پروگرام بھی جو ہے نا کیے جا سکتے ہیں جہاں پر رمضان کی اسپرٹ اور اس کی روح ان کے سامنے سکھائی جاتی ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہر سال آتا ہے، ہم اس کا پورا اہتمام کرتے ہیں، اور اس سے کیا اسلام اصل میں ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا مطالبات کرتا ہے؟ کیا خالی بھوکے پیاسے رہنے کا ایک رسم ہے؟ کیا پریکٹس ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اسلام چاہتا ہے کہ تمہارے اندر یہ تبدیلی آئے اور یہ خرابیاں ختم ہوں. اس لیے کہ گناہ ہم سے ہوتے ہیں، یعنی کلو بنی آدم خطاؤن کہا گیا ہے، اور خیر و خطاؤن و تائبون، جو سب سے زیادہ توبہ استغفار کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ نیک بندے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارے اندر یہ رمضان کا مہینہ تبدیلی لاتا ہے. تو کل عید کا موقع ہے، کوئی قسم کی جو ہے نا ہنگامہ یا شور شرابہ نہ کریں. بعض لوگ اسٹنٹ کرتے ہوئے بڑے بڑے ریل بھی بناتے ہیں، سڑکوں پر بے قابو گاڑیاں چلاتے ہیں. اس طریقے سے ایسی جو ہے نا اوچھی حرکتیں ہم نہ کریں جس سے عید کا ایک غلط میسج لوگوں کے پاس جائے، بلکہ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ، وقار کے ساتھ آپ عید منائیں اور لوگوں سے ملیں. اور جن کے تعلقات اب تک خراب ہیں، خدا کے لیے اس موقع پر اپنے دل کو بڑا کرتے ہوئے آگے بڑھ کر ان سے جو ہے نا روابط کو بحال کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پھر یہ عید کے بعد دوسری عید ملے یا نہ ملے، کتنے لوگ ہم سے جدا ہو جائیں. تو اس کا بھی ہم پورا خیال رکھیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کل عید کی خوشیاں نصیب فرمائیں، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی جو عبادتیں، جو ریاضتیں، تلاوت قرآن اور قیام اللیل اور روزوں کا اہتمام ہم نے کیا ہے، پروردگار تو اس کو قبول فرما اور ہمارے لیے جو ہے مغفرت کا ذریعہ بنا. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.